یہ سارا اماں کے بارے میں ہے۔ ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ آپ تشریف رکھو۔ آج بڑی بات ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے کچھ کہہ سکوں گا۔ پہلے تو میں مبارک دیتا ہوں ماؤں کو، جن کو یہ مرتبت ملی، عظمت ملی، شرف نصیب ہوا کہ وہ اس دنیا میں ماں کے رتبے تک پہنچے۔ لیکن کچھ باتیں سننے والی ہیں۔ وہ عورت جو بچے کو پیدائش دیتے ہیں، ماں تو وہ ہوتی ہے، لیکن بائبل کے مطابق نہیں۔ ماں کی کچھ اقدار ہیں، کوالٹیز ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جن کو ہمیں جاننا ہے۔ جو میری بچی یہاں بیٹھی ہیں، جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، انمیرڈ ہیں، میرڈ ہیں، غور سے سنیے۔ یہ ایک عورت ہے، گریٹ مدر آف مدرس، جو ماں تھی ایمان والی، دنیا دار، نفسانی، جسمانی عورت کی بات نہیں ہے۔ ایک ماں با ایمان، اور ایسا ایمان کہ قابل ذکر، قابل تعظیم بائبل کے سورماؤں اور ہیروز میں مقام پا رہی ہے۔ غور کیجئے۔ ویسے روایتی طور پر باتیں سن لینا یا بائبلیں پڑھ لینا یہ اور بات ہے۔ غور کریں کہ بائبل کے جو ہیرو گزرے، قابل تعظیم ہیرو گزرے، بڑے بڑے سورما بائبل کے، ان کے بیچ میں ایک عورت کا نام ہے برابر ان کے، اور اس کا نام ہے سارا، کیونکہ وہ ماں تھی۔ ماں ہونا اس دھرتی پر خدا کے بعد بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ ماں کا جو نمونہ ہے، کردار ہے، صفات ہے، ماں میں سے نظر آتی ہے، ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے۔ جو کچھ خدا کی فطرت ہے، خوبیاں ہیں، اگر واقعی کی عورت ماں ہے بائبل کے مطابق، تو پھر خدا کا کردار اس میں سے نظر آتا ہے، اس کی حرکات سے، سکنات سے، گفتگو سے، پیار سے، اس کا برتاؤ جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کے باوجود، فزیکل بات کر رہا ہوں میں، اپنی کمزوریوں کے باوجود خدا سے عزت پائی۔ آدمیوں کی بات نہیں ہے، خدا سے عزت پائی اور قوموں کی ماں ٹھہری۔ ہاللیلویا۔ ایک بچے دو بچوں کی ماں نہیں، جب اس کا پروگرام بنا کہ یہ ماں بنے گی، خدا نے اس کا شوق کو سمجھا دیا۔ غور سے میری بات سن ابراہیم، تیری بیوی ساری، اب میں اس کو ماں کا رتبہ دینے والا ہوں، تو اب ذرا ہوش کر اس کو کیسے اس کا نام لینا ہے۔ بی کیئرفل، بی سیریس، میں اس کا درجہ بڑھانے والا ہوں، تو اب تو نے اس کو ذرا ہوش قائم کر کے بلانا ہے۔ کیا بلاؤں؟ پہلے والی بات ختم ہو جائے گی، ساری نو۔ اب جب بھی تو نے اسے بلانا ہے، میرا حکم ہے تو نے اسے سارا بولنا ہے۔ میں نے اس کا درجہ اتنا بڑھا دیا ہے، اس
اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کی خدا پرستی کی وجہ سے، اس کی پارسائی کی وجہ سے، کہ اب اس کے شوہر کو بھی خبردار ہو جانا چاہیے اس کا کیسے نام لینا ہے۔ سارا کہنا ہے ایک تو وہ نبی کی ماں ہونے والی ہے، دوسرا وہ عالم کے جو بادشاہ ہیں ان کی ماں ہونے والی ہے، اور پھر وہ قوموں کی ماں۔ دیکھو بائبل کے اندر ماں کسے کہتے ہیں، اس کا کیا رتبہ ہے، خدا کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، اور خدا کی سوچ کیسی ہے۔ جو ہی ابراہیم تیری بیوی سارا ماں بنے گی، everything of life will be absolutely changed۔ پہلی والی بات ختم۔ جن کو دنیا میں خدا ماں کا رتبہ عطا کرتا ہے یا کرے گا، ان کو پتا ہو کہ خدا کی اسپیشل ڈیلنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے، خدا کی خاص نظر کرم اس پر ہوتی ہے، اور خدا اس کے فیوچر کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو مبارک ہے وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جن کو یہ رتبہ نصیب ہوا ہے۔ جب خدا کے کلام میں نبیوں کا، خدا کے ہیرو کی رول کال عبرانیوں کا 12ویں باب میں ہوئی، ان کی حاضری لگی، ان کے رول کا نمبر آیا، سارا بیچ میں ورڈ آف فیتھ، ایک عورت۔ کئی چرچز ہیں دنیا میں، وہ عورت کو پلپٹ پر نہیں آنے دیتے کہ کلام کی بات کریں، نہیں، عورت کو جائز نہیں۔ پتہ نہیں میں کون سی بائبل پڑھتے ہیں، کیا ہوا ان کو؟ یہ عورت ہے، یہ وائف ہے، یہ ماں ہے، جو بائبل کے بڑے سے بڑے ہیرو ان کے برابر ہے۔ خدا نے اس کو رکھا ہے، کوئی چرچ رکھے نہ رکھے، کوئی پادری مانے یا نہ مانے، خدا نے ایمان سے سارا نے مرتبت پائی، جلال پایا، عزت پائی۔ تو آج ماؤں کے لیے مبارک کہنے کا دن ہے، لیکن سوچنے کا دن نہیں ہے۔ کیا آپ بائبل کے اندر جو ماں ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہو کسی طرح سے؟ کیا کہیں آج کل تو مائیں ایسی ہیں جو نکاح کے بغیر ہی مائیں بن رہی ہیں، وہ حرام کی اولاد کو جنم دیتی ہے پھر بھی مائیں ہیں، بغیر خدا کے عہد میں شامل ہوئے وہ مائیں بن جاتی ہیں پھر بھی مائیں ہیں، مدر تو وہ کہلاتی ہے۔ لیکن بائبل کے اندر ماں جس کو خدا مانے کہ یہ ماں ہے اور میں اس کو ماں بنا رہا ہوں، دیکھو اس کے شوہر کو چوکنا کر دیا کہ اب ہوش سے اس کا نام لینا ہے، یہ ماں بنتے ہی قوموں کی ماں ہوگی، اور اس میں سے دنیا کے عالموں کے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ یہ ماں چھوٹا سا نام نہیں ہے، ذرا غور کریں اس پر، خدا کی طرح سوچے ماں کے بارے میں، ہوش اڑ جائیں گے، عقل تنگ ہوگی۔ یہ ہے سلسلہ، لیکن یہ اس ماں کی بات کرتا ہوں جو خدا پرست تھی، جو دیندار تھی، جو پاک تھی، پارسا تھی، اور جب ایسی ماں ہو اور وہ ابراہیم کی بیوی ہو اور وہ اسحاق کی ماں ہو، تو پھر خدا اس کی کائنات کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے پسینہ آ گیا ہے ایک ماں کا ذکر کرتے ہوئے، اور اس کا نام ہے سارا۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو ماں ہے، نہ اسے اپنی ہوش ہے، نہ
اس کے شوہر کو ہوش ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اور جو اس کی گود میں خدا نے دی نا اسے اس کی ہوش ہے کہ میں کس کو تیار کرنا ہے۔ ویسی ایک ماں، اس ماں کی گود میں جب اسحاق دیا گیا، اس نے اس کو نبی تیار کیا۔ کیا تیار کیا؟ اس نے اسحاق کو گلیوں کی رونق نہیں بنایا، پڑوسیوں کی رونق نہیں بنایا، رشتہ داروں کا کھلونا نہیں بنایا، ایک رات نانیاں والتی ایک رات دادیاں والی، اور اس کی شخصیت بچے کی ہمیشہ کے لیے بگڑی رہتی ہے، پھر جو گھر گھر جاتا ہے۔ لیکن جو ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے وہ نبی تیار ہوتا ہے، کیونکہ ماں دودھ بھی پلاتی ہے اور ساتھ یہوہ کا علم بھی اس کے اندر ڈالتی ہے۔ یہ بائبل کی ماں کا ذکر ہے۔ غور کریں میری بیٹیاں، اور اس مرتبت کو پانے کے لیے خدا سے دعا کرو۔ میرے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے، میں اور سے بیٹھ کے دعا کرتے، جب اوپر دعا کرتے تھے، خداوند یہ جب بچیاں ماں بنے گی ان کے لیے تیرے پروگرام واضح ہو، ان کے لیے تیری برکت واضح ہو، جہاں بھی ان کے ہونے والے شوہر ہیں ان کی طرح چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں، تیرا ہاتھ ان پر ہو۔ یہ بہت بڑی مرتبت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ خدا کے بعد یہ اور ماں ہی ہے جو خدا کو ظاہر کرتی ہے اس زمین کے اوپر۔ ہو بائبل کے مطابق ماں۔ پھر خدا کے کلام ایک اور ماں ہے، کیا ذکر کریں؟ حنا، ساموئیل نبی اور قاضی جج کی ماں۔ کس کی ماں ہے؟ بڑی دعا گو عورت یہ ماں۔ اگر کبھی اس کی دعا پر غور کرنا ہو وہ کیسی ماں تھی، آج کی ماں کو سمجھنا چاہیے۔ تو پہلا ساموئیل پہلا باب 10-11 آیت پڑھ لے گھر میں جا کے۔ ایلی کاہن اعظم حیران ہو گیا کہ وہ ہیکل میں کھڑی ہو کر دعا کر رہی تھی۔ کاہن بیٹھا ہوا ہے، یہ کھڑی ہو کے اپنا دل کتاب کی طرح کھول کے، اپنی روح پانی کی طرح یہوہ کے منہ ڈیل کے دعا کر رہی ہے۔ شور شرابہ نہیں کر رہی دعا میں، اونچی اونچی نہیں، لمبی چوڑی نہیں، صرف دل ڈیلا ہوا ہے اور خاموشی سے دعا کر رہی ہے، صرف ہونٹ کھیل رہے ہیں۔ اور ایگزامپل سیکھیں کہ یہوہ کے حضور ایسی دعا جس میں دل ڈیلا جائے، الفاظ کی بشاڑ نہ کی جائے۔ خدا کوئی لفظوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، نہ نہ نہ، وہ سب کو جانتا ہے۔ اس کے حضور آسمانوں میں 24 گھنٹے اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ میں اس کی پرستش جاری رہتی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اگر دعا کرنا ہے خدا کے حضور آنسو پیش کرنا، جس کا کوئی نتیجہ بھی آئے۔ اس نے ایلی کائن کو کہا، میں نے اپنا دل انڈیل رکھا ہے یہوہ کے حضور، میرے آنسو جو ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو خدا سمجھ سکتا ہے۔ اور آنسو والی گیلی دعا جب کی تو رزلٹ آیا کہ نہیں؟ بیٹا خدا نے دیا اس کی دعا کے جواب میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں جلدی آیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی دعا خشک ہے یا گیلی ہے؟ جب اس زمین پر خدا کسی مرد اور عورت کے دعا میں آنسو دیکھتا ہے تو آسمان میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، فرشتوں کو مشکل پڑ جاتی ہے، اس کے نبی جو زمین پر ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور خدا کو صادق کرتے ہیں، دوڑو دوڑو دعا کا جواب فوراً جا کے ان کو بتاؤ، کیونکہ میں نے ان کے آنسو دیکھ لیے۔ What a prayer of a woman, mother. اور
उसे तुझे दूंगी। क्या सैक्रिफिशियल स्पिरिट है इस माँ की? कैसी माँ है? एक ही बच्चा मिले, वो हमेशा के लिए खुदा को दे दिया जाए, छोटा सा मासूम सा। What a mother! What a sacrificial spirit! What a prayer for life! वाह वाह वाह, मैं क्या इसका बयान करूं। और अगर इसकी देखो दुआया हालत तो शुक्रगुजारी से भरी हुई है। कभी पहला सैमुएल उसका दूसरा बाप पहली 10 आयत पढ़ के तो देखे, जो मर्द है उनको पसीना आ जाएगा। उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसी दुआ ना की होगी। ऐसी जबरदस्त शुक्रगुजारी की उसकी प्रेयर है, इसलिए कि खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया है और वह उसका शुक्रिया अदा करती है। खूबसूरत तरीके से सनत और मादराना मोहब्बत से भरी हुई थी। सनत से मुराद क्या है? साल बसा अपने हाथ से जुब्बा चोगा खुद तैयार करती, हाथों की इंडस्ट्री। उसका ज़हन देखो, हाथों का फन देखो, वो खुद तैयार करती हाथों से एक चोगा अपने बेटे का। और प्यार देखो, सफर करके जाती है खुदा की हैकल जहां भी है, वहां जाके अपने बच्चे को देखती है और उसको कहती है, ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। आई लव यू माई सन सैमुएल, ये तेरे लिए है। व्हाट लव, माँ की मोहब्बत। और उसे देखती है, ये मुझे दुआ के जवाब में मिला, अब मैंने हमेशा के लिए खुदा को दे दिया। कभी कभी मैं इसको देखती हूँ, प्यार करती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, माएँ नहीं बनी, खुदा से हर रोज दुआ करो। मैं जब नौजवानों को मिलता हूँ लाइक मैं उनको पूछता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई, आप हर रोज अपनी शादी के लिए दुआ करते हो? जिंदगी के साथी के लिए दुआ करती हो, करते हो? ये जिंदगी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे ज्यादा दुआ इसके लिए होनी चाहिए। अगर शादी सही नहीं हुई, साथी सही नहीं हुआ, तो आपकी जिंदगी का जहाज गर्क हो जाए। चाहे आप क्रिश्चियन रहे, चर्च में रहे, मियाँ बीवी रहे, लेकिन खुदा के कागजों में आपका नाम नहीं हो। देखो, जो सही माँ है, इब्रानियों 11वें बाब की जो नबियों की हीरो की लिस्ट है, उसमें ना है कि नहीं? खुदा ने रखा है। खुदा ने उसके शौहर को कहा, ये औरत ये इजहार कोई जन्म नहीं देगी, ये कौमें से पैदा होंगी, ये कौमों की माँ, और आलम बादशाहियों के इसमें से पैदा होंगे। ये बहुत बड़ा दर्जा है जो मैं सारा को दे रहा हूँ। इसी तरह अन्ना को, फिर उसको भी एक बेटा मिला, इसको भी एक बेटा मिला। सीखने वाली बात है। हम 8 कर लेते हैं, लेकिन तमीज किसी को नहीं सिखाते। गलियों की रौनक या अपने से नींदर। एक दफा मैं जा रहा था एनएस के साथ सड़क पर, तो हमारी मालिका जिसके मकान में रहती थी, वो कह लगी, आज शीबा नाबा, पटवारी जुबान में शीबा नाबा, मेरी गाल बुझी सुने मैं जी की हमारी ये जी औलाद ही ना, ये बहुत मोटा फितने। मत लो, फितना क्या हो गया? कह लगी, ये जे ना होवे ते ऐथे कर, ते जे हो जाए तो फिर ऐथे कर। शीबा नाबा क्या करा? और मैं क्या दुआई कर, और की कर ले, ये तो हो ही गई है तो दुआई कर। ये ना हो जो तक नहीं सी तो ऐथे दर्द होती सी, ये जे हो गई तो ऐथे हो गया। मैं क्या करूँ शीबा? अब मैं कहूँगा दुआई कर ले। सो ये बहुत बड़ा रुतबा। अगर खुदा इजहार दे तो नबी तैयार कर। माँ, अगर खुदा श्यामल गोद
ایسی مائیں تھی، انہوں نے بچوں کو ایسے تیار کر لیا. ساڑھے بچے ساری گالی نہیں سنتے. ہمارے بچے پیدا تو ہم کر لیتی ہیں لیکن وہ بات کو نہیں سنتے. یہ اپنے آپ کو خود خدا سے پوچھنا چاہیے. پھر ایک اور ماں کا ذکر سنو. زکریا کاہن کی بیوی الزبتھ، الیشبا، آخر الزمان نبی، یوحنا اس وادی کی والدہ مدر. ایک ہی دیا خدا نے پر شیر دیا، شیر ببر، جس نے پوری قوم اسرائیل کو سیدھا کر کے رکھ دیا. یہ اس عورت کے بارے میں لکھا ہے یہ ایسی ماں تھی جو زندگی بھر خدا کے ساتھ چلی اور بے اب رہی. پڑھ کے دیکھو. ساڑھے چاہ پی پی کے نا گوٹی مارے گئے نہیں. تعلیم نہیں جو ہے کے لیے میں کتنا بج گئی ہے. پہلی باری کیوں نہیں بج گئی؟ اس لیے کہ چار پی پی کے نا کیفین اندر جا جا کے جوڑ جیڑے مارے ہو گئے. اس لیے ورنہ خدا کے لوگوں کے بارے میں بائبل میں لکھا جب وہ تعلیم جاتے ہیں تو فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لوکا پہلا باب پڑھ لو اور سارا باب بھی پڑھ لو، پر اب نہیں پڑھنا گھر جا کے. یہ دونوں میاں بیوی کے بارے میں لکھا ہے. شوہر بھی کاہن تو خود بھی خدا پرست عورت، اور دونوں خدا کے ساتھ چل رہے ہیں بے عیب. اور کس بات میں خدا کے سارے حکموں میں بے عیب. وہ میں شرمسار ہوں یہ بات کرتے ہوئے، میں ایسا نہیں ہوں، میں میری بیوی ایسے نہیں ہے. میں خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے اقرار کرتا ہوں. یہ کیسے میاں بیوی تھے؟ یہ کیسی عورت تھی؟ کیسا شوہر تھا کہ عمر بھر بے عیب خدا کے تمام حکموں پر عمل کرتے تھے؟ تو پھر کیا ہوا؟ ایسے جب میاں بیوی ہوں گے تو پھر گود میں کون آئے گا؟ یوحنا. غور کر لو، تمہاری گود میں کون آیا؟ کدھر گیا؟ یوحنا آیا. اور اس عورت میں جو خدا پرست ماں تھی، دیندار و پارسا، اس نے اس کو تیار کیا جو ساری قوم اسرائیل کے شیر ببر کی طرح گرجنے والی نبی ثابت. کلام کرے تو چٹانیں ٹڑکنا شروع ہو جائے. اس کی آواز قصبوں اور گاؤں اور شہروں میں جائے اور لوگ شہروں سے نکل کے گاؤں سے خود ڈھوڑے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہاں یہ شیر ببر جو گرج رہا ہے اور یہوہ کے غضب کا اعلان کر رہا ہے. خدا لوگ کا دے ترلے پاپ آ کے نہیں سی کہتا آئے ہو بند کی تھے وہ پھر بھی پارا سے پہنے بھائی صاحب تھی چلو کیسی ہو گئے. No. People were running toward John the Baptist because he was preaching the kingdom of God. تو آج کی ماں کو سیکھنا چاہیے. صرف عشق کا بھوت نہیں سر پر سوار ہونا چاہیے. جب 17-18 سال کی لڑکی یہ لڑکا ہو گیا کہتے او کرو جی، او انہوں نے رسا پاؤ جی، وہ انہوں گنڈو جی، ایک دے کھلون جی، یہ دے روت رہنے دے فلم روت رہنے دے سے انہوں ان کی شادی کرو. کہیں ان کو ہم کہتے تھے گاؤں میں انہوں بنو، ان کو رسا ڈالو. یہ نہیں عشق کا بھوت پیچھے نہ لگ جائے کہ ہم ایک نئی زندگی میں چلے آئے. نا یہ بہت بڑا ساکرامنٹ ہے، ڈیوائن کوننٹ ہے جس میں جوان عورت اور مرد شامل ہوتے ہیں. جب جو سیکس از دی ٹروتھ آف گاڈ، سیکس خدا کی بہت بڑی نعمت اور سچائی ہے، ایک دنیا ہے
اور اس میں جب مرد اور شامل ہوتے ہیں خدا کے عہد کے ساتھ، چرچ کی برکت کے ساتھ، پادری صاحب کے ہاتھوں کی برکت کے ساتھ، بائبل کی روشنی کے ساتھ، تو پھر یوحنا گود میں آئے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اور اگر یوحنا آ جائے، اس ماں نے کیا تیار کیا، کس طرح اس کی تربیت کی. ہم اپنے بچوں کو نبی کیوں نہیں بناتے، جج کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے کہ ماں کا جو کردار ہے، اقدار ہے، خوبیاں ہے، وہ نہیں ہوتی آج کی ماں کے اندر. پھر اور کیا، میں تو جب کلام سناتا ہوں وجدان میں آ جاتا ہوں، پاگل سا ہو جاتا ہوں. کیا کروں؟ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا چند منٹوں کے لیے. بہت بڑا نام آ گیا میرے سامنے، اور اس کے بارے میں کچھ کہنا میری طاقت سے باہر ہے. پتہ نہیں آپ سن سکے گا یا نہیں. یہ ماں کون سی ہے؟ یہ ماں حضرت بی بی مریم مقدسہ کمائی. حضرت یوسف مرد راست باز کی منگیتر اور بیوی. ہمارے خداوند یسوع المسیح کی ماں مقدسہ، پاکیزہ، صدیقہ اور بطولہ اور باکرہ. مجھے معاف کرے جب میں مریم کے بارے میں بتاتا ہوں تو میں آگے نکل جاتا ہوں، اردو اضافی میں چلا جاتا دوسری دنیا میں، کہ کون سا خوبصورت لفظ ہے جو مسیح کی ماں کے لیے ہم بول سکتے ہیں. بیٹھیے، یہ بھی ماں ہے. یہ 17-18 سال کی تھی زیادہ زیادہ جب اس کی شادی منگنی ہوئی. یہودیوں میں یہی دستور آج تک بھی ہے کہ لڑکی کی عمر ہلکی ہوتی ہے، مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہوں؟ جس پر خدا فضل کرے، جس کے بطن میں کلمہ خدا ہے، اس کی کیا تعریف کرے، کس طرح کرے؟ کیا اردو انگلش میں کوئی ایسے لفظ ہے جو اس کی عظمت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ گریٹ، گریٹ. جبرائیل کو اس نے کہا جب وہ ماں ہونے کا درجہ دینے کے لیے اس کے پاس آیا، اکیلی تھی، وہ آیا، نور چمک گیا، اور جبرائیل آیا، مقرب فرشتہ، اور آ کے سلام کرتا ہے. سلام اے مریم، خدا وہ تیرے ساتھ ہے، تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، پاک روح تجھ پر سایہ ڈالے گا. باتیں کرتا جاتا ہے جبرائیل. ابھی مشکل بات میں اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا، تیرے بیٹا ہوگا، تو حاملہ ہوگی روح القدس کی وجہ سے، تو ماں بنے گی مریم، تو بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا. یہوہ نے یہ نام دیا ہے، کہا جا کے بتا گیا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات. سن کے ماں مریم کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. اس نے کہا بات مرد کی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تو ماں بننے والی ہے. ماں کا رتبہ خدا تجھے دے رہا ہے. تیری عظمت، تیری حشمت، تیری بزرگی عورتوں میں بلند ہوگی. چھوڑ مرد کی بات میرے ساتھ رکھا ہے. یہ معاملہ مرد والی بات نہیں ہے، یہ اسپرٹ آف گاڈ کی بات ہے، یہ آلمائٹی گاڈ کے آپریشن کی بات ہے. تو ماں بننے والی ہے، تیرا رتبہ بڑھنے والا ہے. جب یہ بات ہوئی تو پتہ مریم نے جبرائیل کو کیا گواہی دی؟
डरी नहीं गवाही देते वक्त। दिलेरी से जबराइल फरिश्त को कहती है जिसकी हजूरी में मर्द खड़े नहीं हो सकते, कांप जाते हैं, दानियल जैसे बेहोश हो जाते थे। क्या गवाही दी उसने? देख जबराइल, मैं खुदा की बंदी, हालेलुया, मैं खुदा की बंदी हूं। I am committed absolutely for Yahweh। ये जिब्राइल को गवाही दे रही है। हम बंदों को गवाही नहीं दे सकते, डर जाते हैं, शर्मा जाते हैं, झिझक जाते हैं। कैसी सुपुर्दगी है, कैसी हवालगी है जिंदगी की, कैसी मतियुर फरमान है ये लड़की अपने यहोवा के लिए। नौजवान बेटियों देखो, दुनिया को सिर्फ फैशन ही नहीं दिखाने एक क्रिश्चियन लड़की होते हुए, मेकअप ही नहीं दिखाना, तालीम ही नहीं बतानी, डिग्री ही नहीं सुनानी। देखो मां मरियम वो जिब्राइल को क्या गवाही दे रही है? आई एम कमिटेड टोटली होली एंटायरली फॉर द लॉर्ड याहवे। आज की मां ऐसा कह सकती है, ऐसी है। और ऐसी मां की गोद में जब यीशु आएगा तो वो उसे तैयार ऐसा करेगी कि 12 साल का ही होगा, वो डॉक्टर जो थियोलॉजियंस है उनके साथ सवाल जवाब करेगा। पढ़ा कि नहीं बाइबल में? क्यों? वो ऐसी मां की गोद में आया जो खुद एंटायरली कॉन्सिक्रेटेड थी यावे के लिए, और उसने यीशु को दूध के साथ साथ यहोवा का सारा नॉलेज पिला दिया। वो 12 साल का ही हुआ तो मरियम की मेहनत और यूसुफ रास की मजहबी मेहनत दुनिया के सामने आ गई। जब वो माँ बाप आए हैकल में, उन्होंने देखा कि वो थियोलॉजियन जो यहूदियों के डॉक्टर्स ने इल्मी इलाही के, उनके दरमियान बैठा है 12 साल का लड़का, उनका सवाल कर रहा है, उनसे सवाल जवाब कर रहा है। हैरत वाली बात, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सारा क्रेडिट मरियम को जाता है, यूसुफ को जाता है, जिन्होंने बच्चे को खुदा का इल्हाम पिला दिया, और ऐसा पिलाया कि दुनिया में जिसने भी शैतान को इंक्लूड करके जिसने भी बाइबल के बारे में वो बात की, मसीह ने बाइबल इस्तेमाल नहीं की, अंदर से चश्मा, अंदर से बाइबल, पुराना ऐहद इस तरह निकलता था जैसे चश्मे जारी है। क्या आज के माँ बाप, आज की माएँ अपने बच्चों को टाइम देती हैं, कलाम पिलाती हैं? हाँ, खुदा का शुक्र है कि हम बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, बच्चों को अच्छा पहनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक गॉड। लेकिन जरूरी बात, जिस तरह माँ मरियम ने यीशु को तैयार किया, माँ एलिजबेथ ने यूहन्ना को टाइम देके तैयार किया, माँ हन्ना ने सैमुअल को तैयार किया, सारा ने इजहाक को तैयार किया। आज के माँ बाप बाइबल के इस नूर के मुताबिक अपनी औलाद को कीमती हीरे समझ के खुदा के जलाल के लिए तैयार करें। माँ जो है उसको देखना है, जांचना है कि वो क्या है। आखिर में मैं कह के छोड़ देता हूँ, बातें तो बड़ी है करने वाली। यूनीके एक माँ है। दूसरा तिमोथियस 1:5 पौलुस रसूल कहता है कि तिमोथियस, तेरी माँ और तेरी नानी के लिए मुझे बताया गया है उनका बेरिया ईमान, और वो ईमान तुझे पिलाया गया है, और आज तू मुबशर है, आज तू इफ्सस का बिशप है, कलीसिया का। तो भाइयों बहनों, बातें बड़ी हैं, मेरी जिंदगी कलाम सुनाती चली गई है, जा रही है,
لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ جو مائیں ہیں، جو جوان بیٹیاں ہیں، سنیں دونوں کان کھول کے، آنے والے وقت میں ابراہیم کا خدا یہوہ تمہیں بڑی بڑی برکت میں شامل کرنے والا ہے۔ اور جو اس مرتبت میں آ گئی ہیں وہ دیکھیں، کیا بائبل کے مطابق آپ ماں ہیں؟ آپ نے اولاد کو بائبل کے مطابق تیار کیا ہے؟ آپ نے تیموتھیوس کو تیار کیا؟ میرا ایمان ماں اور نانی نے تیموتھیوس کے اندر ڈالا ہے۔ آج کی مائیں، آج کی نانیاں، آج کی دادیاں بچوں کو کیا سکھاتی ہے، کیا پلاتی ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں۔ میں یہاں کو فرشتہ نہیں کھڑا، آپ کی طرح انسان ہونے کے دیکھے بائبل کیا کہتی ہے اور ہم کون سی دنیا کے مسیحی ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے اور ہم نے زندگی کے سال کہاں گزار دیے؟ کس بات کی شیخی، کس بات کا فخر، کس بات کا ناز؟ آؤ ابراہیم کے خدا کا سامنا کریں۔ اس خدا نے ابراہیم کی فیملی کو برکت دی، الکانا کی فیملی کو برکت دی، زکریا کی فیملی کو برکت دی، یوسف مریم کی فیملی کو برکت دی، یونیکے اور لوئیس کی خاندان کو برکت دی۔ وہ خدا آج بھی زندہ ہے، لیکن کیا آج کی ماں نے اپنے مرتبے کو قائم رکھا؟ اگر نہیں تو خدا کہیں کام پر نہیں گیا ہوا، حاضر ہے، یہاں ہے۔ کمنٹ کرے اپنے آپ کو، پیش کرے اس کے سامنے، آئیے بائبل کے پاس، پڑھیے بائبل مقدس کو، دیکھو ماں کا رتبہ کیا ہے، خدا کا جلوہ کیا ہے، فیملی کی شان کیا ہے۔ اور اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے، repent from your foolishness، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور خدا آج بھی آپ کو برکت دینے کے لیے تیار۔ God bless you. Thank you so very very much. اگر میں نے کچھ زیادہ کہا مجھے معاف کرنا، لیکن میں نے دل سے کہا، خدا کی طرف سے کہا، روح کے پریشر کے نیچے کہا۔ آؤ خدا کے حضور چادر میں کھڑے ہو جائیں اور سنے ہوئے کلام پر خاموشی سے سوچیں۔ فیملی لیول پر ماں کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں بائبل نے ماں کو کیا رتبہ دیا، ماں نے کیا تیاری کی خدا کے جلال کی اللہ کی، شوہر کیسا ملا، جوڑے کا انتخاب کیسے ہوا، خدا نے کیا یا اپنی دوڑ دھوپ سے ہوا؟ ابراہیم اور سارا ہوں گے تو پھر اسحاق ہوگا، الکانا اور حنا ہوں گے تو سیموئیل ہوگا، اگر زکریا اور الیشبا ہوں گے تو یوحنا استبالی ہوگا، اگر مرد راست باز مقدسہ مریم ہوں گے تو یسوع مسیح ہوگا، اگر یونیکے اور لوئیس ہوں گی تو تیموتھیوس تیار ہوگا۔ آئیے سوچیں اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ آج مدرس ڈے ہے، سوچنے کا دن بھی ہے، اپنے آپ کو تولنے کا دن بھی ہے۔ صرف ایک دن سیلیبریٹ کر دینا اور پھر بھول جانا کوئی مدر ڈے تھا، اس دن پر سوچئے۔ بزرگ خدا باپ، میں تیرا خادم ہوں، تیرا کلام سنایا ہے، بخش دے کہ تیرے کلام کی پکڑ اور گرفت ان لوگوں کے دماغوں پر اور روحوں پر ٹھہر جائے، صرف سننے کی عادت ہی نہ رہے بلکہ بائبل کے کلام کے نور میں اپنا پیش کر دے، کلام کے سانچوں میں اپنا پیش کر دے، تاکہ ہماری دنیا بدلے، ہماری کائنات چینج ہو اور دنیا دیکھے کہ ہم یہوہ کے لوگ ہیں،
ہماری اولاد کو لوگ دیکھیں، ان کو تیرا علم مل جائے، تو برکت دے، اس گروپ کو، جماعت کو برکت دے، اپنے خادم کو برکت دے، سیکٹر کو برکت دے، اور نئی راہوں پر لے چل، کوئی نئے رخ پر لے چل، دنیا کچھ نیا نقشہ دیکھے، خدا نظر آئے، مسیح نظر آئے، باب نظر آئے، بائبل نظر